اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، کل ہم نے جو ویڈیو بنائی تھی شادی کے مشکلات کے حوالے سے، اس پر بہت سارے دوستوں نے میسج کیا کہ اس کا حل کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اسلامی طرز زندگی اختیار کرنا ضروری ہوگا۔ صحابہ کرام کے سیرت کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، تابعین، تبع تابعین، اپنے اسلاف کی سیرتوں کو پڑھنا ہوگا، دیکھنا ہوگا، پرکھنا ہوگا۔ وہ لوگ ہم سے بہت زیادہ افضل بھی تھے، بہتر بھی تھے، لیکن اس کے باوجود شادیوں میں اور ان چیزوں میں وہ اتنا فضول کام کرنے کا ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا۔ اس وجہ سے وہ ایسے رسومات سے جن سے زندگی تنگ ہو جائے، مشکل ہو جائے، ایسے رسومات ادا نہیں کرتے تھے۔ ایک واقعہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے اس پر شادی کے اثرات دیکھے تو پوچھا کیا آپ نے شادی کی ہے؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ شادی کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیبہ سے شادی کی ہے یا باقرہ سے شادی کی ہے؟ تو کہا کہ صحیبہ سے شادی کی ہے، کیونکہ میری بہنیں زیادہ تھیں اور چھوٹی تھی، تو ان کے لیے ایک سمجھدار عورت کی ضرورت تھی جو میں نے شادی کی ہے۔ واقعہ بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ دیکھو مدینہ منورہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع نہیں ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنے سادہ اور کتنے آسان طریقے پر وہ نکاح کرتے تھے اور شادی کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ جو سیدھا سادہ شادیوں کا تذکرہ احادیث میں ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جب تک ہم یہ سادگی اختیار نہیں کریں گے تب تک ہمارے مشکلات حل نہیں ہوں گے۔ جتنا ہم اسلام کے اصولوں کو اپنائیں گے، اسلام کے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں گے تو یہ ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم نے بہت سارے رسومات اپنے طرف سے بنائے ہوئے ہیں۔ ایک جہیز کی لعنت ہے جی، جہیز جب تک بچی کو، عورت کو جو ہے جہیز نہیں ملتا، اس کا جو ہے سسرال میں جینا محال ہو جاتا ہے، تب جا کر وہ کہیں 3-4-5 لاکھ کے جہیز تیار کرتے ہیں، پھر اس کو دے دیتے ہیں۔ سب سے بڑی لعنت یہی ہوتی ہے۔ اس میں شادی میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ مالدار لوگ چلو اسی وقت کر لیتے ہیں، لیکن غریبوں کے لیے اتنا سارا پیسے اکٹھا کرنا اور جمع کرنے کے لیے ساری زندگی لگانی پڑتی ہے۔ پھر وہ آدمی جس کی 3-4 بچیاں ہوں تو اس کے لیے تو اس سے بھی زیادہ بڑا مشکل اور بہت گراں مرحلہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم سادگی اختیار کریں گے۔ لڑکے کی طرف سے بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ ہم اتنا مہر، اتنا زیورات کا مطالبہ کرتے ہیں جس کو جمع کرتے کرتے نکل جاتی ہے۔ اگر سیدھا سادہ سنت کے مطابق مہر رکھ دیا جائے اور سنت کے مطابق نکاح کر دیا جائے تو اس میں کتنی آسانی ہوگی۔ اس سے بڑھ کر یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ لڑکا جو ہے، لڑکے والے اس سے بڑھ کر دعوت کا اہتمام کرتے ہیں، پھر اس میں جو ہے دعوت دینے کے لیے مستقل کارڈ چھاپتے ہیں۔ یہ سارے تکلفات ہیں جنہوں نے ہمارے شادیوں کو مشکل بنا دیا ہے۔ جب ہم خود اسلام پر آئیں گے اور اسلامی اصولوں کو اپنائیں گے تو اس میں اتنی زیادہ آسانی ہوگی، اور آسانی کے ساتھ مرد کے لیے بھی آسان ہوگا اور عورت کے لیے بھی آسان ہوگا، اور شادیوں کا سلسلہ جو ہے آسانی کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ ورنہ یہی مشکلات ہوں گی کہ ہمارے سینکڑوں رسومات کو پورا کرتے کرتے بچے اور بچیوں کی زندگی جو ہے وہ نکل جاتی ہے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں سے یہی گزارش کرتے ہیں، خاص کر علماء کرام سے، کہ وہ رسومات کو توڑنے کے لیے کمر بست ہو جائے اور خود اپنے گھر سے اس کا آغاز کریں۔ کہ جب کوئی عالم کسی کے ساتھ یا اپنے بھائی کا، اپنے رشتہ دار کا اگر کہیں پر وہ رشتہ کرنا چاہتا ہے تو سارے یہ شرائط طے کر دے کہ بھائی ہم غیر شرعی کسی رسم میں شریک نہیں ہوں گے، کوئی غیر شرعی رسم ہم نہیں کریں گے، اور اس طرح سادہ شادی پر اگر کوئی راضی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے ایک دفعہ اگر ایک آدمی اس طرح کر لیتا ہے تو پورا معاشرہ اس کی طرف چل پڑے گا، کیونکہ یہ بہت آسان ہے، کیونکہ دین نے
دین کے ہر کام میں آسانی ہے۔ صحابہ کرام نے آسانی اختیار کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آسانی پیدا کرنے کے اور دین آسان صورت میں پیش کرنے کی ہدایت کی۔ خود نبی علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دو احکام میں سے ایک سخت ہوتا اور ایک جو نرم ہوتا اور اس کو اختیار دیا جاتا تو نبی علیہ السلام جو آسان ہوتا اس کو اختیار فرماتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دینی احکام میں جتنی آسانی اختیار کریں گے اتنا ہی ہمیں دینی بھی فائدہ ہوگا اور دنیائی بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم۔